السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے بڑے غور سے سننی ہے اور میکسیمم لوگوں میں شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری سرکار آپریٹ کس طرح کرتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایگریکلچر سیکٹر کی پاکستان میں، جو پاکستان کا سب سے کرٹیکل سیکٹر ہے۔ 47% پاکستان کا جو سارا لینڈ ایریا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے۔ 19% ہماری جی ڈی پی اس کام سے آتی ہے۔ اب یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ اس کے ہر ایک ایسپیکٹ کو ہم نے کیئرفلی ریسرچ کیا ہے اور کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اسپیشلی گندم کے حوالے سے جس کی کاشتکاری ابھی کرنٹلی ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت کرٹیکل ایشو ہے پاکستان کے لیے کیونکہ میجورٹی پاکستان گندم کنزیوم کرتا ہے اور اناج ہماری ایک بیسک ضرورت ہے۔ اب ایک چیز جو اتنی بیسک ضرورت ہے اور اتنا لینڈ میس آکیوپائی کرتی ہے اور جی ڈی پی کو اتنا حصہ دیتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ایکچوئل کاسٹ کیا ہوتی ہے پروڈکشن کی، سرکار اس کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہے اور اس کے میجر پرابلمز اور فالٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے کاسٹ ہوتی ہے لینڈ رینٹ۔ جو بھی زمین آپ لیتے ہیں ٹھیکے کے اوپر، اس کی ایوریج کاسٹ 6 مہینے کے لیے کیا ہوتی ہے، کیونکہ گندم کی فصل 6 مہینے میں تیار ہوتی ہے۔ بیج ڈالنے سے لے کے کاشت کرنے تک آپ رفلی 6 مہینے کا ٹائم دماغ میں رکھیں۔ پاکستان میں جو ایوریج لینڈ کاسٹ ہے کسی بھی زمین کی، جو اور یہ ہم نے لو ایوریج لگایا ہے، ہم نے ہائی ایوریج نہیں کیا، لو ایوریج لگایا ہے، جہاں پہ آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں، وہ 40,000 روپیہ ہے 6 مہینے کے لیے۔ جو بیج سرکار ریکمینڈ کرتی ہے، جس کی پروڈکشن کوالٹی بہتر ہے، جو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ہوتا ہے، اس کی 50 کلو کی بوری جو ایکڑ کے لیے انف ہوتی ہے، وہ 9,000 روپے ہے۔ اگر آپ ٹریکٹر استعمال کریں جو جدید ہے لیکن سب سے جدید طریقہ نہیں ہے بیج ڈالنے کا، اس کی کاسٹ ایکڑ پہ آتی ہے 10,000 روپے، کرنٹ ڈیزل کی پرائسز مد نظر رکھتے ہوئے۔ جو سرکاری ریکمنڈڈ سپریز ہیں، اگر آپ وہ استعمال کریں تو ان کی کاسٹ 8,000 روپے ایکڑ آتی ہے۔ کیونکہ پاکستان میں پانی کا میجر ایشو ہے، ہماری انڈس واٹر ٹریٹی بہت ہی کمزور بنائی گئی ہے اور وقتاً فوقتاً انڈیا ہمارا پانی ریڈیوس کر رہا ہے، تو آپ کو ٹیوب ویل لگوانا پڑتا ہے۔ اس ٹیوب ویل کا جو بل کا کاسٹ آتا ہے ایک ایکڑ پہ، وہ رفلی 8,000 روپے ہے۔ ڈی اے پی کی بوری جو آپ کو ڈالنا لازم ہے اچھی پیداوار کے لیے، اس کی سرکار کا ریٹ تو 12,000 ہے، لیکن اصل میں مارکیٹ میں وہ 15,000 روپے کی ملتی ہے۔ اور یوریا کے 2 بیگ جن کا سرکار کا ریٹ کم ہے لیکن مارکیٹ کا ریٹ ہے 10,000 روپے، یعنی کہ 2 بیگ یوریا 10,000 روپے کے آتے ہیں۔ پھر جو کٹائی کی کاسٹ ہوتی ہے کاشت کے کاری کے ٹائم، وہ 16,000 روپے ایکڑ آتی ہے، اور جو تھریشر کی کاسٹ ہوتی ہے وہ 12,000 روپے آتی ہے۔ یعنی کہ ایک قلعہ شروع سے لے کے اینڈ تک ساری کاسٹ فیکٹر ان کر کے 1,28,000 روپے کا گندم کا کاسٹ کرتا ہے۔ اس کے اندر ابھی ہم نے شامل نہیں کیا جو کسان محنت اور مزدوری اس کے اوپر کر رہا ہے، جو وقت لگا رہا ہے، جو فاقے کاٹ رہا ہے، جو خوشی غمی تنگی ترسی میں 6 مہینے اس کھیت میں منسلک ہے۔ ابھی اس میں ہم نے فیکٹر ان نہیں کیا جو دنیا میں کلائمیٹ چینج کا افیکٹ آ رہا ہے اور پاکستان کے ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے خدا نخواستہ کسی میجر بیماری کا جو فصل میں لگ جاتی ہے، کوئی گندا جانور آ جاتا ہے، اس کی کاسٹ نہیں ڈالی۔ لیکن اگر سب کچھ الحمدللہ آپ کا 6 مہینے ٹھیک ہو تو آپ کا خرچہ 1,28,000 روپیہ ایکڑ آتا ہے 6 مہینے کے بعد۔ اب جب آپ یہ بیچنے کو جاتے ہیں تو آپ کو پیسے کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، اور یہ بہت شرمندگی کا باعث ہے کہ پاکستان کے اندر 76 سال کے بعد ایک ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہونے کے باوجود ہمارے نیشنل ایوریج یعنی کہ فی ایکڑ پیداوار گندم کی صرف اور صرف 30 من ہے۔ 1 من 40 کلو ہوتا ہے، جن دوستوں کو یہ نہیں پتا۔ اب 30 من ہماری نیشنل ایوریج ہے، اور ہمارا ہمسایہ انڈیا جس کو آزادی سیم ٹائم میں ملی تھی، جس کا لینڈ ٹپوگرافی سیم ہے، جس کو دریا لگتے ہیں، ہر چیز ہوتا ہے جس طرح پاکستان کو ہوتا ہے، اس کی ایوریج 80 من ہے، یعنی کہ 50 من کا فرق ہے۔ سرکار نے اس بار جو ریٹ سیٹ کیا ہے وہ 3950 کیا ہے، 3,950 روپیہ من، یعنی کہ پاکستان کے اندر 1,28,000 روپیہ ایکڑ کا لگا کے جب آپ گندم بیچنے کو جاتے ہیں تو ایوریج 30 من نکلتی ہے، اور اس 30 من کو جب آپ سرکار کے ریٹ پہ بیچتے ہیں تو آپ کو 1,18,500 روپے ملتے ہیں، یعنی کہ تقریباً آپ کو 10,000 روپے کا ایکڑ پہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ابھی ٹھہریے، خبر اور خوفناک ہوتی ہے۔ سرکار نے تو ریٹ 3950 رکھا ہے جس پہ وہ خریدتی ہے، لیکن سرکار ہر سال تقریباً $1 بلین کی گندم امپورٹ بھی کرتی ہے، اور وہ کرتی کاشتکاری کے ٹائم ہے۔
جب وہ امپورٹ کرتی ہے تو سرکار کا ریٹ سے مارکیٹ کا ریٹ نیچے گر جاتا ہے، یعنی کہ سرکار 3950 3950 پہ خریدتی ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی آڑتی اور منڈیاں گندم خرید رہی ہیں 3200 روپے پہ، یعنی کہ اصل میں میجورٹی فارمر کو 3200 روپیہ فی من کے حساب سے 30 من کے پیسے ملتے ہیں 96,000، یعنی کہ 30,000 روپیہ کم ان کی لگائی سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کون بیوقوف آدمی سال در سال اپنا 10,000 20,000 30,000 روپے کا نقصان کرتا ہے ایکڑ پہ؟ وہ نقصان نہیں کرتے، گھٹیا سرکاری پالیسیوں کے انہوں نے حل نکالے ہوئے۔ وہ حل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہے۔ ایک، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ریکمینڈ کرتی ہے کہ ہر 2 سال بعد آپ نیا بیج خریدیں، کیونکہ جو بیج کی لائف ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ گندم کے دانے لوگوں نے بچا کے سٹور کیے ہوتے ہیں اگلی فصل کے لیے، وہ یہ پریکٹس 10 15 سال سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر 2 سال بعد بیج ریپلیس کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، اس طرح وہ 9,000 روپے بچاتے ہیں۔ دوسرا، جو سرکاری ریکمینڈڈ سپریز ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کرتے اور کوئی لوکل مینوفیکچرڈ کرتے ہیں، اس طرح وہ ادھر بھی 5-6 ہزار روپے بچاتے ہیں۔ ڈی اے پی کی پوری بوری استعمال کرنے کے بجائے وہ آدھی کرتے ہیں، ادھر پیسے بچاتے ہیں۔ یوریا کے 2 بیگ کے بجائے وہ 1 بیگ لگاتے ہیں، وہاں پیسے بچاتے ہیں۔ اور ٹیوب ویل کا پانی وہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ موسمی بارشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اب اس سب کے اینڈ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک، ان کی فصل جو ہوتی ہے وہ کم ییلڈ دیتی ہے، یعنی کہ ان کی ایوریج پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ جو فصل بنتی بھی ہے وہ ناقص کوالٹی کی ہوتی ہے، اس کا مول مارکیٹ میں کم لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے فارمولے حربے کر کے وہ 5-6 ہزار روپیہ ایکڑ کما لیتے ہیں۔ یہ آپ کا ایوریج میجورٹی پروڈیوسر ہے اس وقت۔ اب اگر یہ مشکلات کا سامنا نہیں تھا تو پھر ایک بہت بڑا عذاب ہے، وہ ہیں آڑتی اور بڑے زمیندار۔ اب اس 6 مہینے کے پروسیس میں جہاں پہ ایک کسان گندم کی فصل لگا رہا ہے، اس کے گھر میں غمی خوشی بھی ہونی ہے، تنگی ترسی بیماری بھی ہونی ہے۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اس نے سارے پیسے فصل میں لگا دیے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایڈوانس میں پیسے اٹھاتا ہے، یا آڑتیوں سے یا علاقے کے بڑے جاگیرداروں سے۔ ظاہر ہے وہ جب پیسے دیتے ہیں تو اس کے عوض کچھ مانگتے ہیں۔ اب وہ کیا چیزیں مانگتے ہیں؟ وہ اس کی پوری فصل لے لیں گے، وہ اس کو اس فصل کا جو ریٹ دیں گے وہ ان کی من مرضی کا ہوگا، یعنی کہ اگر سرکار نے 10,000 روپیہ بھی لیٹ سے ریٹ سیٹ کیا ہوا ہے من کا، تو وہ اسے کہیں گے تم ہمیں یہ 5,000 روپے میں دو گے، اور جو اوپر والا 5,000 ہے وہ ہمارا نفع ہے تمہیں پیسے دینے کا، یعنی کہ وہ سود کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے سنا تھا پارٹیشن سے پہلے ہندو بنیوں کا بہت بڑا سوتا کاروبار تھا پنجاب میں، جس کے عوض پوری کی پوری 5-6 سال کی فصلیں گروی رکھی ہوئی تھی۔ الحمدللہ پارٹیشن کے بعد، گوروں کے جانے کے بعد، ہندوؤں کے جانے کے بعد، آج مسلمان کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 2 پارٹی ہیں، آڑتی اور زمیندار، یہ پورے کے پورے موضع کنٹرول کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ شہروں کا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ پنڈوں دیہاتوں کا پرابلم ہے۔ اگر کسی کسان کے پاس ڈی اے پی کے پیسے نہیں ہیں تو آڑتی اس کو ڈی اے پی ادھار دے دیتا ہے، یوریا ادھار دے دیتا ہے، بیج ادھار دے دیتا ہے، تھریشر کے فیسلٹیز ادھار دے دیتا ہے، اور اس کے عوض وہ اس کی جو پرائس ہوتی ہے گندم کی وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک موضع ہے، اس میں 7,000 ایکڑ ہے، 2,500 ایکڑ ایک جاگیردار کی ہے، باقی سارے ایریا پہ جاگیردار اور آڑتی کا کنٹرول ہے۔ وہ پورے کے پورے موضوع کے ریٹ ڈٹرمن کرتے ہیں اور سب کو اپنی گندم سستی بیچنی پڑتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ پاکستان جیسے ایڈوانسڈ ملک میں، جس نے اتنی ترقی کی ہے 76 سال میں، جو نیوکلیئر نیشن ہے، دنیا اس کی فوج سے کامتی ہے، ہر جگہ ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، پوری امت کی وہ لیڈر ہے، وہاں پہ تو ایسے نہیں ہو سکتا جناب، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا بڑی سمپل وجہ ہے، جتنے آپ یہ لوٹا سیاستدان دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے، انٹیریئر سندھ سے، بلوچستان سے، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے بڑے جاگیرداروں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب جاگیرداروں نے لوگوں کی فیملیاں بانڈڈ لیبر یعنی کہ گروی لیبر کی شکل میں پھنسائی ہوتی ہیں سال در سال، اور آگے پیچھے کے چھوٹے زمینداروں کو یہ اس سود کے نظام سے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کنٹرول کے اندر وہ ان سے من مرضی کی پولیٹیکل پارٹیوں کو ووٹ ڈلواتے ہیں۔ آپ اکثر سوچتے ہیں کہ پنڈ کے اندر پوری کی پوری برادری، پورے کے پورے علاقے نے ایک جگہ ووٹ ڈال دی۔ اس کا ایک بہت کرٹیکل ایشو یہ ہے جو سود کا کاروبار وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں ان لوگوں کی ہیلپ لیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اس انلیگل کاروبار کو وہ نہیں دیکھتے۔ اکثر آپ سنتے ہیں کہ گندم کی کٹائی کے بعد سرکار بہت سختی کرتی ہے، کہتے ہیں کسی بھی بندے نے اگر اناج سٹور کیا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔
آپ ان کو کیسے نہیں چھوڑیں گے جب وہ آپ ایک گندے سیاسی مقاصد پورے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں سب ننگے ہیں, ساری جماعتیں ایک ہیں, ساری اسٹیبلشمنٹ ایک ہے. سب سے بڑے فیلیئرز اس سارے ریسرچ کے پروسیس میں جو ہمیں نظر آیا کہ پاکستان کے اندر یونیورسٹی تو ہے, فیسلٹیز تو موجود ہیں, سرکاری ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, ان کے بجٹس ایلوکیٹڈ ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے اپنا کام نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے انوویشن نہیں ہو رہی. جو گندم کا لوکل بیج استعمال ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو 1960s میں امریکہ سے امپورٹ کیا گیا تھا. اکثر اوقات جو یہاں پہ بیج اور پھلوں کے پودے استعمال کیے گئے ہیں وہ 60s کی دہائی میں امریکہ سے امپورٹ کیے گئے تھے. ہم نے ان میں کوئی میجر چینج نہیں کیا. پھر جو ہمارے لینڈ پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہونے تھے ان ٹرمز آف ایگریکلچر, یعنی کہ بہتر فیسلٹیز, ڈرپ ٹیکنالوجی, وہ ہم پچھلے 25 سال سے نہیں کر پا رہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی لینڈ ریفارم نہیں ہوا تھا. برٹش سامراج جن لوگوں کو زمین نواز کے گئی تھی, جو لارج چنکس آف لینڈ اون کرتے ہیں آج بھی, وہی سارے کے سارے علاقے کنٹرول کر رہے ہیں. کوئی بھی سرکاری فیسلٹی بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں تو یہ بجٹ بھی یہی لوگ کھا جاتے ہیں. آپ نے سنا تھا کہ ایک بہت بڑی سولر انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ٹیوب ویل آپ سولر پینلز پہ چلائیں. میجورٹی سولر پینل ان لوگوں کے کنٹرول میں آئے جنہوں نے ان کو بلیک مارکیٹ پہ ریسیل کر دیا. لیکن سرکار اس کی طرف نہیں دیکھے گی, اس پہ کوئی ایفرٹ نہیں کرے گی, اس پہ کوئی ورکنگ نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ کل کو جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو پھر یہی بڑے جاگیردار, یہی بڑے آرتی, یہی سود خور لوگ سرکار کی مدد کریں گے. ایک بہت بڑی لیک آف ڈیولپمنٹ ہوئی ہمارے ہمارے ایگریکلچر علاقوں کے اندر, جس کی وجہ سے میس مائیگریشن ہوئی. لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کے شہروں میں آ گئے کیونکہ وہاں پہ ہسپتال, اسکول, پانی, انفراسٹرکچر موجود تھا تاکہ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکیں, جس کی وجہ سے لیبر شارٹیج ہوگی. اکثر اوقات آپ کے گھر جو ملازمین ہیں وہ اور گاؤں دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی گندم کی کٹائی ہونی ہے تو ہم نے گھر واپس جانا ہے تاکہ وہاں بھی کوئی دہاڑی مزدوری کما سکیں. ظاہر ہے پاکستان کیونکہ چوروں کا ملک ہے, ہم سب چور ہیں, سرکار بھی چور ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی چور ہے, میڈیا بھی چور ہے, جج بھی چور ہیں, تو جو لیبر ہے وہ بھی چور ہے. وہ بھی جب کٹائی کا ٹائم آتا ہے تو چھوٹے فارمروں کہتے ہیں کہ بھائی میکسیمم پیسے دو گے تو ہم تمہارا کام کریں گے. اور کیونکہ میکنائزیشن نہیں ہوئی ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں تو ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں 1 ایکڑ پہ 8-8, 10-10 مزدور ہائر کر کے کٹائی کرانے کے. یہ کرٹیکل فیلئر ہے. ہمارے ملک کے اندر روٹی کے اوپر تو بحث ہوتی ہے کہ اس کا ریٹ کم کیا جائے, لیکن بجلی کے بل کے اوپر بحث نہیں ہو رہی. بجلی کا بل جب مہنگا ہو کے شہری پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک چیز نہیں سوچتے کہ جو فارمر ہے اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اب جو بجلی کا بل جو 2,000, 2,500, 3,000 روپیہ فارمر کو دینا پڑتا ہے وہ اس کی کاسٹ میں ایڈ ہوتا ہے. اوور بلنگ بھی ہوتی ہے. پھر یہ کیونکہ کمزور لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پھر وابڈا کے ڈپارٹمنٹ والے پریشر ڈالتے ہیں, ان کی اوور بلنگ کرتے ہیں, ان کے میٹر اکثر خراب ہوتے ہیں. ابھی ویری ریسنٹلی FIA اور فائنلی لیسکو کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ لیسکو جو اوور بلنگ پچھلے 2 سال سے کر رہا ہے اس کو 3 مہینے میں فیز آؤٹ کرے گا. بڑے شہروں میں تو یہ ہو جائے گا لیکن پنڈوں دیہاتوں میں نہیں ہوگا. اور جب تک اس سیکٹر کا دھیان نہیں کیا جائے گا تو میں اور آپ کھائیں گے کیا اور اس کو افورڈ کیسے کریں گے. پانی کا ہماری اتنی ناقص انڈس واٹر ٹریٹی تھی کہ آج ہم بالکل محتاج ہو گئے ہیں. لہٰذا ایک ملک جو اس وقت دنیا کی 8ویں سب سے بڑی پروڈیوسر ہے گندم کی, وہ نیٹ امپورٹر بھی ہے. یعنی کہ ہم گندم امپورٹ بھی کر رہے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اور کن ملکوں سے کر رہے ہیں؟ یوکرین سے کر رہے ہیں, رشیا سے کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے ساتھ ہی انڈیا اور چائنا نہ تو صرف ایکسپورٹ کر رہے ہیں گندم بلکہ اس کو سٹور بھی کر رہے ہیں. بھاجپا سرکار کی 100 خامیاں ہوں گی لیکن دنیا کے سب سے بڑے سٹورز انہوں نے بنا لیے ہیں اور وہاں پہ اب وہ گندم سٹور کر کے اس کی مارکیٹ میں, دنیا کی مارکیٹ میں پرائز دے کے اس کو ایکسپورٹ کیا کریں گے. یہ ہے کمال. اور اس کے بہت کلیئر وجوہات ہیں ہمارے سامنے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی کسی سرکار نے اس کو سیکٹر نہیں سمجھا. ہم نے ہمیشہ سیکٹر سمجھا کہ پل بنا دو, برج بنا دو, اسٹیل مل جو ہے وہ نیشنلائز کر دو یا اسٹیل مل ڈی ریگولیٹ کر دو, بینک نیشنلائز کر دو یا بینک ڈی ریگولیٹ کر دو. لیکن وہ چیز جو آپ کے ملک میں ابنڈنس میں ہے, جو آپ کا کرٹیکل فیکٹر تھا بیٹل وننگ کا, اس کو آپ نے نگلیکٹ کیا. ایک چھوٹا سا سٹیٹ میں آپ کو دوں گا جاتے جاتے اور اس کے بارے میں سوچئے گا. اس وقت پاکستان کی سرکار ڈائریکٹلی امپلوائے کرتی ہے 32 لاکھ لوگوں کو, 32 لاکھ. اور ان پہ جو سیلریز کا بجٹ ہے 2022 سے 23 کا وہ 914 ارب روپے ہے. یعنی کہ 32 لاکھ لوگوں کی تنخواہیں 914 ارب روپے ہیں. اور جو سرکاری افسران ریٹائر کر چکے ہیں ان کو پینشنوں کی مد میں 714 ارب روپیہ ملتا ہے سالانہ. یعنی کہ
سرکار اپنے ملازمین میں جو حاضر ہیں اور جو ریٹائر کر چکے ہیں ان پہ خرچ کرتی ہے 1628 ارب روپے سالانہ. اب اس کی بنسبت ایک سیکٹر جو 40% لیبر فورس کو آکیوپائی کرتا ہے, یعنی کہ 40% لیبر پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرتی ہے, اس کا بجٹ ہے 2200 ارب. 3 کروڑ 36 لاکھ لوگوں کے لیے سرکار نے بجٹ ایلوکیٹ کیا 2200 ارب, اور 32 لاکھ لوگوں کے لیے سرکار نے بجٹ ایلوکیٹ کیا 1628 ارب. اس کا مطلب ہے کہ ہماری سرکار صرف سرکاری ملازمین اور اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے. جب تک ہم اپنے بنیادی حقوق واپس نہیں لیں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہونا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی رہ چکی ہے, پی 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 کی بھی رہ چکی ہے, پی ایم ایل این کی بھی رہ چکی ہے, لیکن اس لیول پہ کسی نے کام نہیں کیا. یہ جتنے فیکٹس ہم نے لیے ہیں یہ ہم نے سرکاری ڈیٹا بیس سے لیے ہیں, ہم نے اپنے نہیں بنائے. ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے کی. یعنی کہ سرکار کے آنکڑوں کے مطابق, سرکار کے سٹیٹس کے مطابق ہم نے ایگریکلچر انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے. یہ ہے ریالٹی ہماری, کہ جو چیز ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنی چاہیے تھی آج وہ لائبلٹی بن گئی ہے. کہ اس کی مد میں ہمیں $1 بلین, وہ پیسے جو ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم قرضہ لے کے گندم کے پیسے دے کے منگا رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہونے کے باوجود اگر انسان بد نیت ہو تو اللہ بھی مدد نہیں کرتا. اس موقع کے اوپر ہم کہیں گے کہ آپ ضرور ہماری ویڈیوز لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, تاکہ ہم اس طرح کا مزید کام آپ کے لیے لا سکیں. شکریہ ساتھیوں. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں, اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں, اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں, اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.